یجزیہم اللہ عما حسنا. قیامت کے منظر کھلیں گے. ابھی سلوکڑی بند ہے, اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں, چلتا ہے. ٹھیک ہے, کب تک؟ صبح تک, شام تک, 70 سال تک. اے بندے, مرنے سے پہلے گناہوں والا تھیلا خالی کر کر اسی تھیلے میں اعمال صالحہ بھر کے لے آنا, گزارا ہو جائے گا. ورنہ تجھے جس طرح بیڈ پہ آرام نہیں آتا, نیند کی گولی کھائے سکون آ جاتا ہے, اتنے فرشتوں کی مار پڑے گی, 1 گھنٹہ قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گا. اولاد کی بے وفائی تو میں تجھے اس وقت دکھا دوں گا جب یہ ہاتھ کے اندر کسی پھوڑا پکڑ کر تیرے پر اتنی مٹی ڈالیں گے, ایک کے کپڑے پسینے میں کروں گے, دوسرا کہے گا تو آرام کر لے, میں باپ کی قبر پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہوں. اس سے بڑا ستم ظلم یہ ہوگا, 10 محرم الحرام کو آئیں گے, 15 شعبان کی رات کو آئیں گے, عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر آئیں گے, کہاں ابا جان کی قبر پر آئیں گے. ایسی بدبختی ہمارے مقدر میں آ گئی. اس وقت 2 بولے مٹی کے ڈال کے چلے جائیں گے. باپ پکار پکار کے کہتا ہے بیٹو یہ تو پہلے میری قبر پر منو ٹنوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہے, میری قبر قرآن کی تلاوت سے خالی ہے. اے میرے بچوں, مٹی کا تھاپڑا نہ ڈال کے جاؤ, میری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی سورہ اخلاص پڑھ کے جاؤ. اور میرے بچوں, اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, مٹی گلاب سے کام نہیں بنے گا. قرآن کی تلاوت کرتے تیرے ہونٹ ہل گئے, خدا جنت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہیں کرے گا. ساری زندگی ہم نے پایا کیا, ساری زندگی کمایا کیا, اب آج میں فیصلہ کر کے جاؤں, اللہ اکبر, اس میدان کا, اللہ کی قسم کا نوکر, اس میدان کا کھلاڑی ہو. میں آپ کو میرے عزیز آؤ بتا کے جاؤں, ساری زندگی میں ہم نے بنایا کیا, ہم نے مکان بنایا کیا کرو گے, ہم نے دکان بنائی کیا کرو گے. یہ سگی اولاد مرنے کی دیر ہے, سگی بیوی رشتے دار تجھے تیرے مکان کے اندر 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کریں گے. 4 بھائی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے, کوئی موبائل پہ میسج کراچی کرے گا, لاہور کرے گا, کوئی ٹیلی فون کرے گا, بیلنس کم ہو جانے پر دوسرے کا موبائل استعمال کرے گا, تب بھی اس کا کلیجہ نہیں ٹھرے گا. میرے عزیزوں, بس اسٹینڈ پہ پوچھے گا, ریلوے اسٹیشن پہ پوچھے گا فلانی گاڑی کب آ رہی ہے, پھر اپنے دوستوں کو فون کرے گا, پھر بھی اس کا کلیجہ نہیں ٹھرے گا. پھر اپنے رشتہ داروں کو پرچیاں دے کے مسجد میں بھیجے گا. ابا کی جدائی کا, باپ کے مرنے کا, پورے ڈیرے سے خان میں اعلان کرائے گا, حضرات دکانداروں آ جاؤ, رشتہ داروں آ جاؤ, قوم برادری والوں آ جاؤ, مکان والوں آ جاؤ, تایا چاچا ماما خالو سزر پیچھے نہ رہے. اب میرا باپ کسی کام کے قابل نہیں رہا, اب میرا باپ مر گیا, یہ ہل نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, آؤ قبرستان پہنچانے میں ہماری مدد کرو. اب اسے قبرستان لے کے نہیں جا سکتے, کندھا دینے میں ہماری مدد کرو. اب ہمارا باپ نہ دکان دے سکتا, مکان نہیں دے سکتا, اب ہمارا باپ ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا, اتنا بیکار ہو گیا. سارا ڈیرہ اسماعیل خان والا آ جاؤ, ہمارے باپ کو ہمارے ساتھ قبرستان چھوڑ کے آ جاؤ. یہ کیسا حضرت کی غم ہے, یہ کیسی پریشانی ہے, اللہ اکبر, یہ کیسا غم ہے جو سگریٹ کے کش لگا لگا کر, حکے کے کش لگا لگا کر, کڑوی روٹی بریانی مرغی کھا کھا کر, اور یہاں کے میرے عزیزوں کڑک ہوٹل کی کڑک چائے پی کر باپ کے غم کو بھلا رہا ہے. باپ کہتا ہے میں شرما, 1 دن تو انتظار کر لیا ہوتا. اللہ اکبر, جن کا گھر اجڑ جائے انہیں دال اچھی نہیں لگتی, تجھے مرغی والے چاول کیسے اچھے لگ رہے ہیں. باپ کی جدائی کا غم تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھ. اللہ اکبر, ابا محمد عربی دنیا سے چلے گئے. ماں علماء فرماتے ہیں جب تک جیندی زندہ رہی اماں نے کبھی ہنس کے نہ دیکھا. شوہر کی جدائی کا غم پوچھ لو. اے میری بہنوں, خدا کے واسطے, مجھے تو کہا تھا مسکرات میں بیان ہے, لیکن کوئی بات نہیں, مرد بھی مسکراتی ہیں, ہم بڑے نہ بڑے قریب ہمارے شناختی کارڈوں نے بنا دینا. مجھے تو اپنا ڈر لگ رہا ہے, مولانا عبدالحنان کے بجائے کوئی میں نام اچھا سوچ رہا ہوں تو میرے نام فٹ ہو جائے, اور لوگ جلد سے بڑے کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. نسیم کے بجائے نسیمہ بی بی لکھا ہوگا, لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں دیکھنے. اتنا بڑا ظلم, اپنی قیامت کا انتظار کر رہے. قانون بنانے والے کون تھے؟
پتہ نہیں کون سی مسجد کے والی صاحب نے ان کے کان میں اذان دی ہوگی، کون سی غیرت والی نے سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہوگا، کون سے نیک باپ کی حلال کمائی سے پروان چڑھے ہوں گے، مسلمانوں کے گھر شادیاں کرنے والے، مسلمانوں کے گھر پہ آنے والے، مسلمانوں کے گھر دیے میں آنے والے آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ انہوں نے شریعت اور خدا کا قانون ہی بدل دیا۔ اللہ 18,000 ملک پاکستان میں مرد عورتوں نے اپنا جنسی تعلق بدل لیا۔ اخباروں میں پچھلے سال میرے عزیز ہو کی بات نہیں کرتا، اسی سال لڑکے کے نکاح اچھے اچھے گھرانوں کے اندر ہو گئے، لڑکیوں کے نکاح۔ تمہیں تو تیل کا، گھی کا، ڈالر کا، ہمارا تو ان سے واسطہ نہیں۔ ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں قرآن کے آئینے سے، ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں خدا کے نور کے آئینے سے، کئی ختم نبوت کی چوکی داری پہ حملہ نہیں ہو رہا، کئی صحابہ کی عزت پر حملہ تو نہیں ہو رہا۔ رب اکبر کی قسم ہے کہ جہاں حضور کی ختم نبوت پر صحابہ کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو یہ سفید پوش ہاتھ میں ختم نبوت کا پرچم بلند کر کے سینہ تان کے نظر آتا ہے۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ معاف کرنا، ہم صرف جلسے کروانے کی حد تک ہیں، خطیب آ رہے 1000 روپے دینے کی حد تک ہیں۔ ساری ذمہ داری تو مولوی کی ہے، مولوی تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ یہ ماں جو پردے کے اندر عبدالحنان سے نبی کی سیرت سننے کے لیے آئی ہے، یہ ماں اپنے بچے کو سوتا دیکھ کر کیسے یقین کر بیٹھی ہے کہ بچہ انگلی پکڑ کر مجھے جنت الفردوس میں لے کے جائے گا۔ بچہ ماں کا کہا نہیں مانتا، کہتی خبردار تو اچھا نہیں لگتا، میرے سے دفع ہو جا، ہاتھ میں روٹی تو کیا سر میرے اس کے سامنے رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ بیٹی سے کہے گی تو دے دے، کہے گی دفع ہو تو اندر جا کے کچن میں لے لے، یہ ملازمہ سے کہے گی اگر تیرا کہا نہ مانے تجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے گھر کے اندر خدا کا نافرمان ہو، خدا کی قسم تو تیرا گھر خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ مولانا اللہ کی قسم بے انصافی یہ نہیں، وہ لوگ ہو پریشانی یہ نہیں کہ تیل مہنگا ہو گیا، ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، مر گئے پورا سال گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، مصیبت یہ پورا ہفتہ گزر گیا، میرے گھر میں کسی نے مصلی پہ بیٹھ کے خدا کو یاد نہیں کیا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ میری بیٹھک میں اتنے آئے اتنے آ کے چلے گئے، یہ قدم اٹھا بازاروں میں گیا، یہ قدم اٹھا شوگر کلو کرنے کے لیے، شوگر ختم کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے پارک میں گیا۔ میرے کامیاں پارک کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے لاہور گیا تھا، میرے اسمیل خان شوگر کے ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا دوائی سے بہتر ہے، انسولین سے بہتر ہے کہ آپ پارک میں جایا کریں، قریبی کوئی پارک ہوگا، آپ 3-4 کلومیٹر جایا کریں۔ میں نے کہا دیکھا ایک ہاتھ میں ڈنڈا دوسرا بازو پکڑ کے بیٹا چلا رہے، میں نے کہا جی صاحب آپ مجھے کبھی عید کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آئے، جمعے کی نماز میں نظر نہیں آئے، عام نماز ہے تو دور کی بات ہے، یہاں کیا ہو گیا؟ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کیا کریں جی اٹھا نہیں جاتا، کیا کریں جی چلا نہیں جاتا، جس کا مکان مسجد کے مکان کے سامنے ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا 4 میل 4 چکر پارک کے لگا رہے ہو، تو ڈاکٹر نے کہا اللہ اکبر 4 چکر لگایا کرو، صبح صبح 2-3 کلومیٹر سیر کرا کرو، شوگر سے بچ جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے کہا پارک کے چکر لگا شوگر کے بچ سے بچ جائے گا۔ آمنان کے لال نے کہا 5 وقت خدا کے گھر کے چکر لگا، خدا کی قسم جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ نعرے تکبیر، خطیب اسلام مولانا عبدالحنان صدیقی زندہ باد، نعرے تکبیر۔ اگر تو حضور کی بات پر عمل کرتا ہے تو کر، ورنہ آج کے بعد بار بالکل کو نہ لگانا چھوڑ دے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے تو نعرہ لگایا، آپ نے میرے عزیزوں نوٹوں پہ نعرہ لگایا تھا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ دکان پر عشق نظر کیوں نہیں آتا، مکان میں کیوں نظر نہیں آتا، رات کو مصلی پر بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہوئے تمہیں عشق کیوں نظر نہیں آتا؟ آج ہی تمہیں عشق نظر آیا۔ اللہ کی قسم کبھی 1 مہینہ حسین کا مولانا اللہ نے پتہ نہیں میرے
کے ساتھ کیا رحم والا معاملہ فرمایا. اور سولہ خاکپانی صاحب میں مولانا عبدالکریم ندیم صاحب اہل تشیع کے امام کورٹ کے اندر تقریر کرنے چلے گئے. 90 سے 95% تک کا اہل تشیع کا تھا. ایک گھر کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی خضر کو.